میرے آج کے گیسٹ ایک بہت انٹرسٹنگ شخصیت ہے. وہ ایک لائسنسڈ پائلٹ ہیں, وہ ایک ہنٹر بھی ہیں, ان کو وائلڈ لائف فوٹوگرافی کا بھی شوق ہے, وہ ایک سیلف پروکلیمڈ گینگسٹر بھی ہیں, اینڈ ان ریئل لائف ہی از آلسو اے گینگسٹر. ہی از اے پولیٹیشین, ون آف دا ینگسٹ MNAs فرام لیاری, اینڈ ٹوڈے we are going to hear about the history of Lyari, Karachi's most important part of the city. Nabil Gabol today on Digitales. Nabil Gabol صاحب, آج آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں. آپ سے میں بڑا خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کے. میں آپ سے ایک چیز سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہتا ہوں, لیاری کے بارے میں ہم اتنا کچھ سنتے ہیں, ٹھیک ہے, لیاری کے اندر وارز, گینگ وارز, یہ وہ ہر طرح کی ایک نیگیٹو پرسیپشن ہے, لیکن لیاری از آلسو کراچی کا سب سے پرانا علاقہ. لیاری کی ہسٹری اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ تھوڑا مجھے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو دیں لیاری کے بارے میں, کہ لیاری کی جو ہسٹری ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے, پارٹیشن سے پہلے ان بلوچیوں کا یہاں پہ کیوں اتنا ایک فوکس ہے, اور اب آج کراچی جو ایک مہاجروں کا یا ایک ملٹی کلچرل شہر ہے, اس میں لیاری ابھی بھی ایک کنفائنڈ ایریا کیوں رہ گیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے لیاری 1700 کے وقت کا ایک آبادی تھی, کچی آبادی. اس وقت کراچی کولاچی کہلایا جاتا تھا, اور اس وقت جو کراچی کولاچی جو ایگزسٹ ہوا ہے یا بنا ہے جہاں سے, وہ تھا لیاری کا ایریا, کیونکہ لیاری کا ایریا سمندر کے ساتھ بالکل ٹچ ہے, عربین سی کے ساتھ, اور لیاری کے زیادہ تر لوگ فشر مین ہی ہوتے تھے, مزدوری ہوتے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ 1700s کے بعد پھر یہ جو انگریز آ گئے 1857 میں, اس کے ساتھ یہ لیاری پھر آہستہ آہستہ بن گیا ایک پورٹ ایریا, بیکاز سامنے پورٹ تھا, تو لیاری واز اے پورٹ سٹی. تو لیاری واز ایکچولی کراچی, لیاری سے آگے کراچی نہیں تھا. تو کراچی پورا ہی لیاری تھا. کراچی پورا ہی لیاری کا ایریا ہی تھا, وہ کراچی تھا. رائٹ. زیادہ زیادہ سولجر بازار جس کو آج ہم کہتے ہیں, جو گارڈن کا علاقہ, جی یہاں تک تھا, اور اس سے پیچھے پھر سمندر تک یہ لیاری کا یہ ایک آبادی تھی. یہ ایک کچی آبادی کہیں, یا اس کو آپ میں گاؤں تو نہیں کہوں گا, بٹ اس زمانے میں بھی یہ سٹی تھا, سٹی آف پورٹ کہا جاتا تھا اس کو. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی بزنس ہوتے تھے, جتنے بھی کاموڈیٹیز آتے تھے, پاکستان تو نہیں بناتا, بٹ انڈیا کے لیے وہ تھرو لیاری آتا تھا, تھرو عربین سی. اور یہ جو پورٹ ہے, KPT کا پورٹ ہے, یہاں سے آتا تھا. تو یہ KPT کا پورٹ بعد میں بنا ہے, لیکن یہ ان کا جو ہے یہ میں کہوں گا کہ یہ اپنا ذاتی پورٹ لیاری کے لوگوں نے بنا لیا تھا, جہاں پر چھوٹے چھوٹے لانچیں آ کے لگتی تھی, اور گلف سے جو ہے چیزیں آتی تھی یہاں پر, دوسرے ملکوں سے بھی. اس کے بعد پھر یہ بڑھتے بڑھتے جو ہے یہ سیٹلمنٹ, کچی آبادی کی سیٹلمنٹ تھی. پھر اگین جب میرے گرینڈ فادر خان بہادر علامہ بخش گبول, he was elected from لیاری in 1928 for the Bombay Legislative Assembly. بیکاز اس وقت پاکستان نہیں تھا, سندھ میں نہیں تھا, تو بامبے لیجسلیٹر. پھر یہ ایک سیاسی ہب بن گیا, اور یہاں پر ہارون فیملی, جو کہ سر عبداللہ ہارون تھے, اور میرے دادا یہاں پر سیاست مطلب الیکشن فائٹ کرتے تھے, اور سیاست جو شروع کیا تھا وہ سر عبداللہ ہارون نے شروع کیا تھا. یہاں پہ دو بڑے سیٹلمنٹ ہوتے تھے لیاری کے اندر, ایک جو کچھی آبادی تھی جو کچھ کے علاقے سے ہے, اور ایک بلوچ آبادی تھی. تو کچھ کے جو لوگ تھے وہ سر عبداللہ ہارون کو فالو کرتے تھے, کیونکہ سر عبداللہ ہارون خود بھی کچھی تھا, اور اسی طرح جو بلوچ تھے وہ میرے گرینڈ فادر کو فالو کرتے تھے. پھر 1936 میں الیکشن ہوا, تو اس الیکشن میں پھر یہ آمنے سامنے الیکشن میں لڑے سر عبداللہ ہارون اگینسٹ مائی گرینڈ فادر خان بہادر علامہ بخش گبول. دین ہی ڈیفیٹڈ سر عبداللہ ہارون, اور اسی طرح میرے گرینڈ فادر پھر سندھ اسمبلی میں آئے. دیٹ واز دی فرسٹ سندھ اسمبلی, اور پاکستان ریزولوشن سائن کرنے میں نمبر 2 جو نام آج بھی آپ بورڈ پہ دیکھیں, دیٹ از خان بہادر علامہ بخش گبول مائی گرینڈ فادر, جس سے پاکستان ریزولوشن کو سائن کیا. تو اگر اس لحاظ سے ہم بولیں تو پاکستان کا ریزولوشن لیاری نے سائن کیا ہے, پاکستان بنایا لیاری نے. کراچی تو لیاری نے بنایا ہی بنایا, جتنے مزدور تھے لیاری کے انہوں نے کراچی کو آباد کیا, جتنے مزدور تھے لیاری کے وہ ڈیولپمنٹ جتنے بھی ہوئے یہاں پہ. کراچی تو محدود تھا, سولجر بازار سے آگے گارڈن کا زو تھا, اس سے آگے تو جنگل ہی تھا. بلکہ جیل کہتے ہیں کہ جیل جو بنا تھا وہ کراچی شہر کے باہر بنا تھا. بالکل.
تو سولجر بازار سے آگے جو ہے وہ جیل کا ایریا تھا. تو وہاں پر میرے بڑے جو ہے وہ کہتے تھے ہم خرگوش کا شکار کرنے جاتے تھے جیل کے ایریا میں. تو یہ کراچی کی پوری ہسٹری ہے. اصل کراچی از لیاری. کراچی کہاں سے کام پہنچ گیا. اچھا جو عمان کا کنیکشن بنتا ہے, ایک عمانی نیشنلٹی بھی ہوتی ہے اکثر بلوچوں کی, از بیکاز کہ جو گوادر کا جو لینڈ تھا وہ عمان اون کرتا تھا. تو کیا یہی وجہ ہے کہ وہ کنیکشن آج بھی؟ ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ میں خود ہاف عمانی ہوں. اچھا. میری مدر شی از فرام عمان. اچھا اوکے. میری جو سب سے بڑی فیملی جو ہے مدر کی وہ عمان میں ہی رہتی ہے. ایون میرے آج دونوں بھائی عمان میں ہیں. اچھا. میں اکیلا بھائی ہوں جو یہاں پر ہوں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری گوادر جو تھا وہ عمان کا تھا. اس بالکل 1956 میں گوادر کو پرچیز کیا پاکستان گورنمنٹ نے عمان سے. تو یہ جتنے جو گوادر کے رہنے والے لوگ تھے ان کے عمانی نیشنل بن گئے تھے. پھر عمان کا جو فوج تھا اس میں گوادر کے بلوچ تھے. تو عمان کی فوج میں ابھی 10 سال سے تک جو ہے بلوچ کافی تھے اس میں. آج بھی جو وہاں پر جوائنٹ آرمی چیف ہے وہ ایک بلوچ ہے. نیول چیف بھی بلوچ ہوتا تھا. تو بلوچ عمان میں بھی, مسقط میں بھی بہت ہے اور پوری دنیا میں بھی ہے. آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا میں کافی بلوچ ہے. آپ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ساؤتھ افریقہ میں جائیں وہاں پہ کافی بلوچ ہے. بلوچ آپ دیکھیں صرف بلوچستان پاکستان میں نہیں ہے. بلوچستان ایران میں, یہاں سے جو یہاں کی جو پروونس ہے بلوچستان, اس سے بڑے بلوچستان جو ہے وہ ایران میں ہے اور دونوں کنیکٹڈ ہے. تو ایرانی بلوچ اور پاکستانی بلوچ یہ کنیکٹڈ ہے آپس میں. تو جو ہمارے لیاری کے لوگ ہیں یہ جیسے یہ جو آپ کا یہ کمیونٹی ہے, مجھے نام صحیح نہیں ہے, ان کا زیادہ تر جو ہے نا فیملی جو ہے وہ سربازی جو ہے وہ زیادہ تر رہتے ایران میں. وہ ایران سے مائگریٹ کر کے لیاری میں آئے. کبھی کسی نے اس امیج کی کلینزنگ اور اپ لفٹنگ پہ اس طرح سے کام نہیں کیا جس طرح سے نیگیٹو امیج کریشن پہ کام ہوا تھا. تو یہ جو پازیٹیو امیج کریشن پہ وہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم جیسے لوگ لیاری جائیں اور دیکھیں کہ یار لیاری از ایکچولی اے فرینڈلی کمیونٹی جہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور یہ کراچی کی ہسٹری ہے. آئی ووڈ لو ٹو گو اینڈ سی کراچی. لیاری کا پرسیپشن جو بنایا گیا تھا نا وہ اس سے ٹوٹلی اپوزٹ ہے. اب آپ جب تک جائیں گے نہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا نا. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا. بیسٹ اسپورٹس مین پاکستان کے وہ لیاری میں ہے. جتنا ٹیلنٹ لیاری میں ہے وہ پوری کراچی میں آپ کو نہیں ملے گا. رائٹ. آپ اس وقت جائیں, ہمارے جو فٹ بالرز ہیں بچے, اگر آپ اس کو دیکھیں گے 11-12 سال کے بچے جس طرح فٹ بال کھیلتے ہیں, آپ دیکھیں جو مشہور جتنے بھی کوچ تھے, جتنے مشہور فٹ بالرز تھے وہ سب لیاری سے نکلے ہیں. بیسٹ باکسرز ہمارے پاس ہے لیاری کے اندر. باکسنگ کلبز ہیں ہمارے پاس لیاری کے اندر. آپ دیکھیں کہ جب ابھی پچھلے دنوں ورلڈ کپ ہوا تھا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سارے گراؤنڈ میں بڑے بڑے وہ اسکرین لگا دیں. تو آپ یقین کریں جب فٹ بال کے میچز ہوتے تھے تو وہ پورا گراؤنڈ بھر جاتا تھا. لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امیج کیسا بہتر کرنا ہے. ہم نے کر چکے ہیں امیج کو بہتر. وہاں پہ شہید بے نظیر یونیورسٹی ہے جہاں پر 3000 اسٹوڈنٹ باہر سے آتے ہیں. اگر ان کو ڈر ہوتا تو لڑکے لڑکیاں باہر شہر کے مطلب دوسرے حصوں سے لیاری نہیں آتے. آج 3000 اسٹوڈنٹ وہاں پر پڑھنے آتے ہیں شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی, جو کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی مہربانی ہے. انہوں نے میرے ریکمنڈیشن پہ یہ یونیورسٹی بنایا ان 2008. پھر اس کے بعد بے نظیر میڈیکل کالج جہاں پر ہر سال 20 ڈاکٹرز جو ہیں وہ لیاری سے بنتے ہیں, ڈاکٹرز بنتے ہیں. تو وہ جو امیج ہے اس کو جب تک آپ جائیں گے نہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا. زبردست فوڈس کے ریسٹورینٹس بن گئے ہیں وہاں پر. نائٹ لائف پہلے لوگ ڈر کے مارے 11 بجے کے بعد آپ کو ویرانہ نظر آتا تھا جسٹ بیکاز آف دیز کرمنلز, گینگ وار جس کو کہتے ہیں, جن کے اگینسٹ صرف میں کھڑا رہا. سارے بھاگ گئے اینڈ آئی فوٹ ود دیم, اور میں لڑا ہوں ان کے ساتھ. بلکہ آپ کا تو بڑا ہاتھ تھا ٹو کیپچر دی بگیسٹ کرمنل فرام لیاری. ایگزیکٹلی فرام دبئی. تو میں نے وہ ایک آئے تھے امیریکنز وائس کا, آئی ڈونٹ نو آپ نے دیکھا ہے. بالکل. وہ آئے تھے, انہوں نے انٹرویو لینے کے لیے انہیں کرمنلز کا. تو انہوں نے چیلنج کیا کہ جی سنا ہے آپ لیاری نہیں آ سکتے, آپ لیاری کے ایم این اے ہو. میں نے کہا آپ لوگ کہاں ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم بغدادی تھانے پہ کھڑے ہیں. میں نے کہا میں آ رہا ہوں. میں وہاں پہنچ گیا اور میں پہنچ گیا وہاں پر,
اور میں پہنچ کے پھر اسی لیاری کے ڈسٹرب ایریا میں انٹر ہوا ہوں جہاں پر لوگ مجھے مارنے کے لیے راکٹ لانچرز لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ نبیل گبول آئے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. بٹ جیسے ہی مجھے انہوں نے دیکھا تو ان کو ہمت نہیں ہوئی, کیونکہ ہمت بھی چاہیے ہوتا ہے نا. تو وہ چیز میں لڑا ہوں ان سے, اور مجھے فخر ہے کہ لیاری کو ان سے آزاد کرانے میں میرا اہم رول تھا. لیکن اگین اس میں کریڈٹ دوں گا پاکستان رینجرز کو, اور اس وقت کے جو ڈی جی رینجرز تھے, 2 مختلف آئے تھے, انہوں نے بہت محنت کی. شاید اس وقت تھے, یا جو ڈی جی ISI بھی بعد میں بنے, نام میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے بہت محنت کی. رینجرز کا بہت قربانی ہے, پاکستان آرمی کی قربانی ہے. اگین رینجرز میں سارے پاکستان آرمی کے لوگ ہیں. تو انہوں نے جو آپریشن کیا within 6 months, آپ یقین کریں کہ لیاری میں جتنے کرمنلز تھے ان کا خاتمہ کیا. نہ صرف لیاری سے بلکہ کراچی کے کرمنلز کا بھی خاتمہ انہوں نے کیا. اگر ہم ان کو مارنے کے لیے چھوڑیں اور میں خود کچھ نہیں کروں اور میں استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جاؤں یا میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں, میرے پاس 2 آپشن تھے. جب یہ حالات ہو گئے تھے, جب 2013 کا الیکشن آیا, میرے پاس 2 آپشن تھے, یا تو میں ان سے لڑوں یا تو میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں. مجھے کہا گیا بھائی ملک چھوڑ کے چلا جاؤ, تمہاری جان کو خطرہ ہے. 3 بار میرے اوپر حملہ ہوا ہے راکٹ سے, 3 بار گرینیڈ مارے گئے میرے گاڑی کے اوپر. اللہ نے بچایا. میں لڑا ہوں ان کے ساتھ کیونکہ میں بھی خود ایک ٹرائبل سردار ہوں. میرے پاس بھی بہت بڑی قوم ہے. میرا قوم, میری ٹرائب, میرے لیاری کے ٹرائب, میرے لیاری کے لوگ کے علاوہ میرے گبول ٹرائب ڈیرہ غازی خان تک ہے, راجن پور, علی پور, گوٹکی, پورا سندھ اگر آپ لے لیں, جام شورو, دادو, ہر جگہ ہے. تو میں ڈرتا نہیں ہوں. میرا ایشو یہ ہے کہ میں کہیں اگر ایک جگہ پہ کوئی چیلنج دیکھتا ہوں نا, اور وہ چیلنج میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یار میں بے بس ہوں, میں نہیں کر سکتا ہوں, تو وہ چیلنج میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں بے بس نہیں ہوں, میں آئی ہیو ٹو فائٹ. رائٹ, آئی ول فائٹ. بالکل. اور میں نے فائٹ کیا. اٹس ناٹ ایزی ٹو فائٹ دیز کرمنلز جن کے ڈر سے پولیس نہیں انٹر ہوتی تھی. ایک ایسا وقت تھا جب چیل چوک پہ چودھری اسلم کا آپ کو کہانی مشہور یاد ہے کہ چیل چوک سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی پولیس. ٹرو. تو وہ دن بھی ہم نے دیکھے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اف دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ ایکسکیوزز نہ ڈھونڈو. میں نے کر کے دکھایا. میں آج مجھے 8 سال تک میں لیاری سے مجھے باہر رکھا, مطلب پولیٹکس سے باہر رکھا. لیاری کے لوگوں کے ساتھ تو تھا میں, بٹ پولیٹیکلی مجھے باہر رکھا گیا. اینڈ اگین آئی ایم بیک. تو who do you think will be the Nabil Gabol for Balochistan? I don't know. There are many Nabil Gabol in Balochistan, لیکن ان کو گردہ دل بھی چاہیے نا to become Nabil Gabol. کیونکہ دیکھیں ایک اور چیز ہے, میں because I don't like to live like a coward. Maybe they like to live like a coward. بالکل ٹھیک ہے. We cannot attack by nuclear weapons. We cannot let our enemy to attack us by the nuclear weapon. وہ ایک وار ہوگا, وہ وار میں بھی جو ہے نا آپ کو اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے. وہ اسٹریٹجی کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ تو اگر آپ ایکٹیو وار نہیں کہیں گے تو بلوچستان میں انڈیا لڑ رہا ہے ہم سے. بلوچستان میں تو بلوچستان میں آپ کہہ رہے ہیں ایکٹیو وار ہے. ایکٹیو وار ہے. وہ کون لڑ رہا ہے, وہ کون کر رہا ہے, وہ کون ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے؟ وہ انڈیا کر رہی ہے. ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں. وہ کس کو یوز کرتے ہیں؟ وہ لوکلس کو یوز کرتے ہیں. پریزیڈنٹ زرداری جو ہے نا, وہ بلوچستان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. وہ خود ایک بلوچ ہے. تو وہ بلوچستان کے سرداروں کو بھی ان کی پرانی دوستی ہے. وہ ان کے ساتھ ہمیشہ میٹنگ کرتے رہتے ہیں. سرفراز بگٹی کو اگر بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنا ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے. فنڈنگ ہوتی ہے, ہمیں ملتے ہیں فنڈز, جتنے بھی پاکستان کو فنڈ ملتے ہیں. آپ کی یہ جو ادارے ہیں, سوشل جو ہے جو ادارے ہیں, یہ بلوچستان میں بہت زیادہ فنڈنگ کر رہے ہیں. تو لیکن کیا وہ فنڈ عام آدمی تک پہنچ رہا ہے؟ آپ دیکھیں, ایک عام آدمی کو گورنمنٹ کی طرف سے سولر مل رہا ہے کہ وہ جو ہے اپنے گھر کے اندر, کیونکہ بلوچستان میں بجلی نہیں ہے, وہ 2 سولر مشین ان کو دے رہے ہیں, پلیٹس ان کو اتنا دے رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر 2 ٹیوب لائٹ 2 پنکھے چلا سکے. اسی طریقے سے ٹیوب ویل سسٹم کو سولر پہ لایا جا رہا ہے. تو کرنا چاہیے, بالکل بلوچستان کی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. وفاق کی گورنمنٹ, اب وفاق یہاں پر اگین میں آؤں گا, وفاق جس کو ہم دکا سٹارٹ پہ چلا رہے ہیں, جو کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے, لیکن
ہم چلا رہے ہیں ان کو. سب کے پاس پیسے آ جائیں گے, جب پیسے آ جائیں گے سب آرام سے بیٹھیں گے. تو ابھی وہ فوکس اس طرح سے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے کچھ اسٹرکچرل چیزیں اور اسٹاک مارکیٹ اور انٹرسٹ ریٹ یہ چیزیں ہیں, لیکن ایٹ دا باٹم عام آدمی تک وہ اکنامک امپرومنٹ نہیں پہنچی ہے. اس پہ فوکس کون کر رہا ہے؟ میں اکنامسٹ نہیں ہوں, مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ ہم چل رہے ہیں IMF کے قرضوں پہ. تو بند کر دیں, ٹھیک ہے نا, تھوڑا مشکل ہوگا. بند کریں گے تو پھر وہی جو بھٹو صاحب کہتے تھے یہ گھاس کھا لیں گے, لیکن آپ کو یاد ہے بھٹو صاحب کا سلوگن تھا. تو مقصد یہ کہ اکنامکلی ہمیں ڈیمیج کیا جا رہا ہے. سوویت یونین ٹوٹا بیکاز آف اکنامک ایشوز. پاکستان نہیں ٹوٹے گا کبھی بھی نہیں, یہ ٹوٹنے کے لیے ملک نہیں بنا ہے. اب کیا ہے کہ آپ کی بات صحیح, اکنامکلی اسٹرانگ کرے. دیکھیے آپ نے جو بات کی ہے اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے, اس کے لیے بہت سارے ایشوز کو ریزالو کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی. اس کے لیے آپ کو اس وقت جو ہمارا فائننس منسٹر ہے وہ صرف فائننس کے بارے میں جانتا ہے, باقی جتنے بھی ہیں نا ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ 2/2 جو ہے وہ 4 ہوتا ہے. سمجھے نا, ان کو میتھمیٹکس میں بھی فیل ہوئے وہ. PTI کی گورنمنٹ کا مثال لے لیں, کہا گیا کہ جی وزٹ آف اکانومی شوکت ترین کو ہم لے کر آ گئے ہیں, 2-4 اور نام, ایک کمیٹی ایک ٹیم بنا لی انہوں نے. ایک بھولا بھالا منسٹر کہتا ہے ایک شو میں آ کر کہ چند دنوں کی بات ہے سمندر سے تیل نکل آ گیا. مبارک کو پاکستانیوں, سمندر سے تیل نکل آ گیا ہے اور اب ہر گھر میں جو ہے کوئی بھی بے روزگار نہیں ہوگا, روزگار ملے گا. ودن 60 days سب کو روزگار ملے گا. بلینز آف بلین ڈالرز کا تیل نکل آیا, بس پاکستان آباد ہو گیا. تو ایسے لوگوں کو اگر آپ لے کر آؤ گے تو وہ کہاں سے جو ہے پاکستان آگے بڑھے گا. آپ نے 27th امینڈمنٹ کی بات کی تھی, اس کے لیے بات چیت چل رہی ہے. تو کیا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے, واٹ از دی امینڈمنٹ اراؤنڈ؟ کچھ چیز رہ گئی ہیں 26th امینڈمنٹ کے اندر. آئی کی ناٹ سے دیٹ ناؤ. کچھ چیز رہ گئی ہیں جو کرنا تھا جو کہ نہیں کر پائے بیکاز اتنا زیادہ کھچڑی پک گئی تھی, اتنا زیادہ شور شرابہ ہو رہا تھا کہ کہیں ہم 26th امینڈمنٹ سے ہی نہ رہ جائے, تو اس لیے اس کو ہم نے پاس کروایا. لیکن 27th امینڈمنٹ پہ بات ہو رہی ہے. اس وقت چند ایشوز ہیں چیئرمین بلاول کے اور اس گورنمنٹ کے, جس کے اوپر ڈائلاگس چل رہے ہیں جو کہ جلدی ریزالو ہو جائے گا. آئی تھنک موسٹ پرابلی اسی مہینے ریزالو ہو جائے گا. اس کے بعد پھر یہ بیٹھ کے بٹ ابھی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا. آپ کے بچے تو ماشاء اللہ سے پاکستان میں, بلکہ آپ کا جو بیٹا ہے اسد وہ تو پڑھ کے واپس آیا ہے اینڈ کام کر کے واپس آیا ہے. دا اسٹیٹ دیٹ پاکستان از ان ٹوڈے, اور جو بھی حالات چل رہے ہیں اور جس طرح بھی چل رہے ہیں, کیا آپ اپنے دوسرے لوگوں سے یہ کہیں گے کہ اپنے بچوں کو آپ بلا لیں اس ملک میں, یا جہاں اگر وہ باہر جا سکتے ہیں باہر جا کے بسر ہو جائیں, بیکاز وی ڈونٹ نو ویئر دس از گوئنگ ٹو گو؟ نہیں دیکھیں, پاکستان کے وہ حالات نہیں ہیں کہ لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں یا جا رہے ہیں. لوگوں نہیں, کافی بھاگ, برین ڈرین بہت میجر پرابلم ہے. دیکھیں بھاگ اگر رہے ہیں تو وہاں پلیٹیں دھونے کے لیے بھاگ رہے ہیں نا, وہاں صبح 6 بجے اٹھ کے پلیٹیں دھو کر ریسٹورینٹ میں کام کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں نا. یہاں پہ تو عزت والی لائف ملے گی. کس چیز کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ لالچ کے لیے بھاگ رہے ہیں نا, زیادہ ارن کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر ڈارک ہے. میں کہتا ہوں پاکستان کا فیوچر ڈارک نہیں ہے, میں پاکستان کا فیوچر بڑا برائٹ دیکھ رہا ہوں. پاکستان کا فیوچر ڈارک وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں, جو ایک پرسیپشن بنا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ واپس آئیں گے, یہ جو گئے ہیں یہ واپس آئیں گے. یہ جو ہمارے لوگ جاتے ہیں لانچوں کے ذریعے, بیچارے مر جاتے ہیں راستے میں بغیر ویزے کے جا رہے ہیں. ابھی تو امریکہ نے بھی ویزا بڑا اسٹرکٹ کر دیا ہے, یورپین دبئی نے بند کر دیا تھا. دبئی تو ہمارا دوست تھا. ہاں, تو کہنے کا مقصد یہ کہ یار ہمیں ایک تو انسرٹنٹی پیدا کون کر رہا ہے. اگر آپ اس بات پہ آتے ہیں تو میں پولیٹیکل بات کرتا ہوں اکانومی پہ. اکانومی انسرٹنٹی کون پیدا, کس سے SCO کے اجلاس کے دوران کا 15 تاریخ کو بھائی اسلام آباد پہ حملہ کر دو, PTI نے. قیدی نمبر 804 نے کہا جیل سے میسج 15 تاریخ ہی دن ہے کہ مجھے تم لوگ ریلیز کروا سکتے ہو. 15 تاریخ سے پہلے 7 تاریخ کو اس نے کہا کہ احتجاج کرو, اسلام آباد میں دھرنا دو. کتنے لوگ نکلے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہی از این اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ از اینٹی اسٹیٹ, ہی از ناٹ یوزنگ ہز مائنڈ. ان کا مائنڈ جو ہے نا, ان کو ہپنوٹائز کیا گیا ہے. عمران خان کو ہپنوٹائز کیا گیا ہے, میں یہ سمجھوں گا. کس نے کیا؟ جو اس کے گھر کے بیدی ہیں, گھر کے بیدی لنکا ڈائے, وہ ہپنوٹائز ہے.
عمران خان ایسا بندہ نہیں تھا, از مائی فرینڈ. میں تو کہتا ہوں ہی واز مائی اچھا یو فرینڈ. جینیونلی بلیو ہی از ہپنوٹائزڈ؟ آف کورس. اچھا آئی تھاٹ آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. نہیں سیریسلی, عمران خان نارمل بندہ تھا. عمران خان سے میں ملتا رہتا تھا بیکاز وہ میرے ساتھ ایم این اے تھا. بلکہ آپ کو آفر بھی دی تھی پی ٹی آئی جوائن کرنے کی. بہت بڑی آفر کی تھی. 2002 میں عمران خان میرے ساتھ ایم این اے تھا اور میرے ساتھ ہی اس کی سیٹ تھی, ہم ساتھ بیٹھتے تھے, ہم ساتھ باہر لنچ پہ جاتے تھے, ہم ساتھ گھومتے پھرتے تھے. اس سے مجھے انوائٹ کیا بنی گالا میں 2011 میں, جب میں پیپلز پارٹی کا ایم این اے تھا. میں گیا اس کے پاس اور جب شور مچ گئی جیو میں, بریکنگ نیوز آئے گی نبیل قبول عمران خان سے ملا. بات یہ ہے کہ عمران خان ایسا نہیں تھا جو اب ہو گیا. تو وہ کیا عمر کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جب انسان کو بہت زیادہ پاپولیرٹی مل جاتی ہے نا تو اس کا دماغ جو ہے نا وہ پھر اس کے جو ارد گرد لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں جی آپ ہمت نہیں ہارے, آپ بہت پاپولر ہو, آپ ٹرکش کا جو ترکی کا پرائم منسٹر اردوغان ہو, آپ دیکھو اردوغان نے کس طرح پبلک کو نکالا, کس طرح ٹینک واپس چلے گئے, آپ ارتغل ہو. وہ تو اپنے آپ کو ارتغل بھی سمجھتا ہے, اس لیے تو ارتغل کا ڈرامہ لے کر آئے پی ٹی وی پہ, سمجھے نا. تو وہ سوچ وہ اس کو دیکھیں نا, میں اگین کہوں گا اس کو ہپنوٹائز کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مطلب لیڈرشپ کی جو سکسیشن ہے اس میں صرف آپ کو 2 پلیئرز نظر آ رہے ہیں, شہباز شریف ٹو کنٹینیو اینڈ دین ایک بلاول بھٹو. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو شہباز شریف ٹو کنٹینیو. نیکسٹ پرائم منسٹر یہ آپ رائٹنگ میں لکھ کے مجھ سے لے رہے ول بی بلاول بھٹو زرداری, کیونکہ جو بلاول سیکھا ہے اس پچھلے 6-7 سال میں, اور جو اسپیچز اگر آپ ان کی سنیں, جو باتیں ان کی سنیں, آئی تھنک ہی از لائک ہز نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو. ہم نے وی لاسٹ ذوالفقار علی بھٹو, پاکستان لاسٹ ذوالفقار علی بھٹو. وہ ایک برین تھا جو پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتا تھا, ان کو مار دیا گیا. آج بلاول میں وہ سارے خصوصیات ہیں جو اپنے نانا کے اندر ہے. آئی سی ہم دا نیکسٹ پرائم منسٹر بیکاز اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹی ہے. اینڈ ڈو یو تھنک دا نیکسٹ الیکشن ول بی وین اٹ نیڈس ٹو بی اور سونر دین دیٹ؟ آئی تھنک آفٹر 5 years. تو یعنی کہ ٹرم پورا ہوگا. وی وانٹ ٹو بلڈ اے ڈیموکریٹک مطلب سسٹم. یس. تو یہ جو ساری نیوز چلتی ہے کہ آج چلی جائے گی, وہ چلی جائے گی, یہ 5 سال حکومت پوری کرے گی. 5 سال کے لیے ہم آئے ہیں. 5 سال کے بعد کون زندہ ہے کون مر رہا ہے. آج میں لیاری کا ایم این اے ہوں, میں رہوں نہ رہوں پارٹی فیصلہ کرے گی. بات یہ ہے کہ پاکستان کو میں آگے جا کے 5 سال کے بعد ایک ڈفرینٹ پاکستان دیکھ رہا ہوں. اس میں میڈیا کا کیا رول ہوگا؟ آئی تھنک میڈیا کافی اس وقت سمجھ گئی ہے, اس کو یہ سمجھ آ رہی, سمجھایا گیا ہے جو بھی ہے. دیکھیں میڈیا کا جو ٹیکنالوجی سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ کیا گیا ہے, سمجھایا گیا ہے یا سمجھ گئی ہے. وہ دیکھے کہ اب 24 نومبر کو کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان نے جیل سے آفر کیا ہے کہ اٹس ناؤ اور نیور, لوگ نکل کر آؤ. یار بار بار آپ کو اسلام آباد ہی مل رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر پورے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے ووٹرز بڑی تعداد میں ہیں. آج وہی پی ٹی آئی کے ووٹرز جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو گئے ہیں اسلام آباد کہ یار ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمارے بچے اسکول نہیں جا سکتے بیکاز آف احتجاج. ہمارا کیا قصور ہے کہ کنٹینر سٹی بنا دیا گیا ہے. دھرنے میں وہ جو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہے بڑے بال والا, کیا نام ہے اس کا, گنڈا پور نے کال دے دی. گنڈا پور جی پہنچ گئے ڈی چوک پہنچ گئے. میں خود گیا دیکھنے کے لیے کہ بھائی ڈی چوک پہ کیا حالات ہے, کیوں میں پارلیمنٹ لاجز میں رہتا ہوں, اس کے نزدیک میں اتر کے چڑھ گیا اس کے اوپر جا کے دیکھنے کے لیے. گنڈا پور نہیں پہنچا, ورکرز بیچارے مار کھاتے رہے, 2 دن تک ورکرز مار کھاتے رہے. گنڈا پور ڈی چوک نہیں پہنچا, جھوٹ ہے کہ میں ڈی چوک پہنچا تھا اور میں نے شکل دکھا گئی. گنڈا پور ڈائریکٹ چلا گیا کے پی کے ہاؤس میں, وہاں پر جو ہے اس نے کھانا کھایا اور وہاں سے نکل کر وہ چلا گیا مونال والے راستے سے دوبارہ ایبٹ آباد سے نکل کر یہ چلا گیا پشاور. مار کس نے کھایا, ڈنڈے کس نے کھائے, اسلام آباد کے بچوں نے. جو ساتھ لے کر آیا تھا اپنے ساتھ جلوس, انہوں نے مار کھایا. بھئی آپ مار کھانے کے لیے کیوں اپنے لوگوں کو لے کر آتے ہو؟ آپ کے 2 شوق ہیں, ایک آپ کی فوٹوگرافی ہے وائلڈ لائف, اور ایک آپ نے چھوڑ دیا آئی تھنک وہ تھا فلائنگ.
फ्लाइंग क्यों छोड़ा? इट्स सच अ फन. ये देख रहे हैं वजन तो जहाज बड़ा ले लें. देख रहा मैं आई लव फ्लाइंग, आई स्टिल लव फ्लाइंग, और मैं दोबारा शुरू करने वाला हूँ. अच्छा. आई एम लूजिंग वेट. हाँ. मैंने स्टार्ट कर लिया बड़ा. कितने आवर्स आपने क्लॉक किए हुए थे? अभी वैसे तो मैंने 300 आवर्स किए. हाँ. मेरे पास CPL लाइसेंस है. अच्छा. हाँ. और कौन सा प्लेन आपका सबसे फेवरेट? 172 माय फेवरेट. हाँ. उसको मैंने डेजर्ट में लैंड किया. वो अगर आप यूट्यूब पे जाए, अच्छा, तो अगर आप अपने पॉडकास्ट में चलाएंगे तो लोग हैरान हो जाएंगे कि डेजर्ट में पहली दफ़ा, राइट, इस माउंटेन डेजर्ट में कीर्तन नेशनल पार्क में, हाँ, मैंने सेस्ना 172 को लैंड किया है. वाह. और उतरा हूँ मैं, वो है यूट्यूब पे. तो क्यों छोड़ा, क्यों फ्लाई करना? इसलिए बिकॉज एक तो वो मैं जिस स्कूल में करता था फ्लाइंग क्लब में, राइट, वो शॉन था, वो बंद हो गया अच्छा, था. अच्छा, अच्छा. उसके बाद फिर कोई ऐसा अभी तक कराची में कोई है नहीं ऐसा, राइट, जो फ्लाइंग क्लब हो. राइट. उसकी वजह से छोड़ना पड़ा. और जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है वो अभी तक है, लेकिन वो जवानी की जो कहानी है ना, जवानी में जो ताकत होती थी पहाड़ चढ़ने का, तो अब तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, तो पहाड़ कहाँ से चढ़ूंगा. तो जो सबसे इंटरेस्टिंग एनिमल आपने शूट किया वो कौन सा है? आई वॉज अ बिग हंटर. मैं अपनी राइफल उठाकर पहाड़ों में निकल जाता था. कैमरा से, गन से अलग और कैमरा से अलग? दोनों. अच्छा, दोनों. हाँ. आई वॉज अ इलीगल हंटर. अच्छा. आई वॉज अ पोचर. अच्छा. हाँ. यू आर एडमिटिंग दिस? ऑफ कोर्स आई वॉज अ पोचर. अच्छा. उसकी वजह ये है कि जवानी में आपको ये समझ नहीं आता कि सामने आईबैक्स खड़ा है, तो आपके लाइसेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. राइट. आप बोलते हो आईबैक्स खड़ा है 40 इंचेस से ऊपर है, गिरा दो. तो ये एक शौक था मेरा बचपन का. राइट. बाद में समझ आया कि नहीं यार, हाँ, परमिट लेके करो. परमिट फिर परमिट लेके करता था. अच्छा. तो बेसिकली आई एम अ हंटर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज. And that explains your nature. My nature in politics. मेरे लिए बड़ा, मेरा बेटा भी असद आया था, उससे हाथ जोड़ के मुझे कहा कि खुदा के लिए कोई ऐसी बात नहीं कर लेना कि फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए. नहीं, ठीक है. वो ज़ीब्रा वाली बात आपकी मज़े की थी. तो मैंने तो बहुत कोशिश की है कि आपके पॉडकास्ट में कोई ऐसी बात नहीं करूं कि दोबारा मेरे लिए मुसीबत पैदा हो, क्योंकि मेरे आस्तीन के सांप बहुत है. मेरे अपने आस्तीन के सांप ही मुझे डैमेज करते हैं. बाहर के दुश्मन मुझसे लड़ नहीं सकते. दे नो आई एम अ फाइटर. वो लड़ भी नहीं सकते. ये तो आपकी, ये तो रेप्यूटेशन है 100%. एंड आई डोंट केयर. नबील कबूल साहब, आई रियली एंजॉयड दिस डिस्कशन. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम इतने टॉपिक्स को इतनी जल्दी कवर कर लेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, मेरे पास आए और बैठ के डिस्कशन की हर मौजू पे. आई रियली होप कि जो हालात हैं जनरली, आप एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन हैं, आप चेंज ला सकते हैं. एंड आई रियली होप कि आप इंस्टिल कर सकें अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं कि हम वो चेंज क्रिएट करें, बिकॉज दिस कंट्री हैज़ ऑनेस्टली अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. हर चीज़ है इस मुल्क में. एग्रीकल्चर है, हमारे पास इंटेलिजेंट अवाम है, हमारे पास सारा नेचुरल रिसोर्स मौजूद है, हमारा लोकेशन जियोपॉलिटिकली इज़ फिनोमिनल. समंदर इतना बड़ा हमारे पास, मतलब व्हाट डोंट वी हैव? समंदर में तेल नहीं है. ऐसे वो तेल के अलावा सिर्फ हमारे पास जो चीज़ नहीं है ना, वो एक नंबर 1 इज़ आई थिंक अलाइनमेंट, एंड देन पॉलिटिकल विल. And only people like you can help bring that. Thank you so much.